بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج اس وقت دنیا میں ایک عرب ملک میں فٹ بال کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور اس عرب ملک نے ہمت اور جرأت کر کے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ شائقین دوران میچ شراب نوشی کسی نشے کا استعمال اسٹیڈیم میں نہیں کر سکتے۔ اس بات کو لے کر کے پوری دنیا میں یہ چیز چرچے کا موضوع بنی ہوئی کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ کھیل کود پر بڑی بڑی رقموں کا لگانا رقموں کو ضائع اور برباد کرنا ہے۔ کھیل کود کے پیچھے اس طرح منہمک ہو جانا کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پامال ہوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مطلقاً کھیل کود سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن اس حد تک اس میں آگے چلے جانا کہ اربوں خربوں روپیے ضائع اور برباد ہوں، اور لوگ اس پر بڑے بڑے سٹے لگا کر کے تباہی اور بربادی کے دہانے تک پہنچ جائیں، اور نشے کا استعمال کر کے مار توڑ، فساد، لڑائی جھگڑا، بے حیائی، بے راہ روی، زنا، دوائیات زنا اور اس طرح کی بے حیائی کے جو امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ ہزار خرابیوں کے باوجود یہ ایک فیصلہ جو اس عرب ملک نے لیا ہے، پوری دنیا میں شراب کا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا کیسا ہے، یہ چیز چرچے میں۔ ایک بنیادی چیز آپ اگر دیکھیں گے تو دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، کسی مذہب میں نشہ آور چیزوں کا استعمال منع نہیں، سوائے اسلام کے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں فساد اور بگاڑ برپا نہ ہو۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو کے ساتھ امن اور چین و سکون کے ساتھ رہے۔ یہ اسلام کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز نشہ ہے۔ آج پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے، باقاعدہ اس کے لیے تنظیم ہے، اور یہ تنظیم پوری دنیا میں ہر علاقے میں، ہر شہر میں اپنا دفتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، مطالبات کیے جاتے ہیں۔ کسی خاتون کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ کوئی نازیبا معاملہ پیش آتا ہے تو یہ تنظیم میدان عمل میں آ جاتی۔ سروے یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق اگر ضائع ہوتے ہیں یا عورتوں کے حقوق ضائع کیے جاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی علت اور اس کا سب سے بڑا سبب نشہ ہے۔ نشے کی وجہ سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے،
اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. بسا اوقات بیوی اور بیٹی کا فرق ختم ہو جاتا ہے. شراب کی حالت میں باپ بیٹی کی آبرو ریزی تک پہنچ جاتا ہے. یہی حال شراب پینے والے کا بسا اوقات دوسری خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. عقل زائل ہو جانے کی وجہ سے بعض فقہا کہتے ہیں کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن فقہا کی ایک بڑی جماعت جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نشے کی حالت میں اگر طلاق دی جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں واقع ہو جائے گی؟ اس کا سبب ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طلاق کس کو دی جاتی ہے؟ ماں کو طلاق دی جاتی ہے، بہن کو طلاق دی جاتی ہے، بیٹی کو طلاق دی جاتی ہے. بولو نا. طلاق آدمی کس کو دیتا ہے؟ بیوی کو طلاق دیتا ہے. اب ایک آدمی شراب پی لے، نشہ کر لے، اور نشہ کر لینے کے بعد وہ آ کر طلاق دے رہا ہے اپنی بیوی کو، تو اسے اتنا تو احساس ہے کہ میں کس کو طلاق دے رہا ہوں. آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک آدمی شراب پی لے اور اس کا گھر ندی کے اس طرف ہو اور وہ گھر کی تلاش میں ادھر چلا جائے. کبھی آپ نے سنا کہ ایک آدمی شراب خانے سے نکلا اور گھر جانا ہے تو بجائے گھر جانے کے وہ دوسری طرف چلا جائے اور گھر تلاش کرے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. وہ اپنے ہی گھر جاتا ہے اور جانے کے بعد جھگڑا کس سے کرتا ہے؟ 90% جھگڑا بیوی سے کرتا ہے. اور طلاق کس کو دیتا ہے؟ 100% طلاق بیوی کو ہی دیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں اسی بنیاد پر یہ حکم ہے کہ اگر نشے کی حالت میں طلاق دی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی. عقل زائل ہوتی ہے، لیکن بالکلیہ 100% عقل زائل نہیں ہوتی. لیکن سماج اور معاشرے کو اس سے جو نقصان ہوتا ہے اس کے پیش نظر اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد 23 سال کا زمانہ آپ نے اس دنیا میں گزارا. 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. اور یہ 23 سال جو ہے یہ احکام الہی کے نزول کا زمانہ ہے. اور اسی 23 سال کے عرصے میں پورا مکمل اسلام دین کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. جب آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں حجۃ الوداع کے لیے مدینے سے نکلے، مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو آپ پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا. اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دنیا میں بے شمار مذاہب تم کو ملیں گے، لیکن ان میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. ہماری شریعت مکمل ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ گناہوں سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ خوف خدا ہے. جس شخص میں یہ احساس پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر، خشیت الہی کا جذبہ جس کے دل میں آ جائے، وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا. گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ
جن 7 خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگا، اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہو، جلوت میں ہو تو اللہ سے ڈرے، خلوت اور تنہائی میں ہو تو اللہ سے ڈرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں میں سے ایک اس شخص کو فرمایا کہ دعت ہو امرأۃ ذات جمع ذات حسب و نسب، ایک خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دیوے، سب کچھ آسائش اسباب مہیا ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دعت ہو امرأۃ ذات جمال ذات حسب و نسب، خوبصورت عورت، حسب نسب والی عورت، بازاری عورت نہیں، جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ زنا اور بدکاری کا ارتکاب کرے گی۔ ظاہر بات ہے لوگوں کا گمان اس طرف نہیں جائے گا۔ ایسی عورت اگر کسی کو گناہ کی دعوت دے اور تنہائی ہو اور وہ شخص یہ کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ اللہ کا خوف جس شخص کے پاس ہوگا وہ ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ مجلس میں تو سبھی ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، لیکن جب تنہائی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ کے سوا، اور اس وقت آدمی اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ اسے عطا کریں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام ایک کامل و مکمل مذہب ہے، کوئی پہلو تشنا اور خالی نہیں چھوڑا ہے۔ ایک شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ جلوت ہو، خلوت ہو، محفل و مجلس ہو یا تنہائی اور اکیلا پن ہو، وہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ اسلام نے نظم دنیا قائم رکھنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے احکامات دیے ہیں، اور ان احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے نشہ کیا، شراب پیا، تو اس کو سزا دی گئی، اس کو سزا دی گئی۔ اور اسلام میں سزا کا جو نظام ہے وہ یہ کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ہو جائے، جامع مسجد کے سامنے روڈ پر گنہگار کو لایا جائے گا اور قاضی کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ یعنی مجمع عام کے اندر اسے شراب پینے کی وجہ سے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسلام نے سزا دی ہے۔ دنیا بہت شور کرتی ہے، آج مستشرقین نے اسلام کے اس نظام پر شدید اعتراضات کیے کہ اتنی سخت سزا، لیکن جب ان پر پڑتی ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام ہی دین فطرت ہے، اور اسلام کے قوانین سے ہی، اس کے نفاذ سے ہی دنیا میں امن و امان، چین و سکون آئے گا، اور دنیا میں لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ رہے گی۔ دنیا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ آج شائقین کو جب شراب پینے سے اسٹیڈیم میں روکا اور منع کیا گیا تو یہ موضوع چرچے میں آ گیا۔ آج پوری دنیا میں یہ چیز چرچے میں ہے، اور اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اسلام نے جس چیز کو منع کر دیا ہے اس کی خرابیاں آج لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اسٹیڈیم میں پینے سے کیوں منع کیا گیا؟ 2 ٹیموں میں مقابلہ ہو رہا ہے، ہار یا جیت تو ہوگی، اور ہار اور جیت ہوتی ہے تو پھر اسٹیڈیم میں جو لوگ، جو شائقین ہوتے ہیں، میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اگر شراب کی نشے کی حالت میں ہو تو پھر بات آگے بڑھتی ہے اور جھگڑے تک نوبت آ جاتی۔ منع کیا گیا، اسی لیے آج دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے۔ نظم دنیا قائم رہے، امن و امان، چین و سکون، شانتی برقرار رہے، اس کے لیے شراب کو، نشہ کو منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کل مسکرین حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ الشراب حرام، کہ شراب حرام ہے، انگور کی شراب حرام ہے۔
اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا ہر نشہ آور چیز. آج تو دنیا حیران ہے کیسے کیسے نشے ایجاد کیے جا رہے ہیں. نہ معلوم کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نشے لائے جا رہے ہیں. ایسے ایسے نام سامنے آ رہے ہیں جو نام ماضی میں کبھی کسی نے سنا نہیں تھا. جانکار لوگ پریشان ہیں کہ یہ نیا نیا نشہ کہاں سے لاتے. آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مختصر جملے کے اندر یہ بات فرمائی کل مسکرن حرام. ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. پھر وہ چاہے پینے کی چیز ہو یا کھانے کی چیز ہو یا سونگھنے کی چیز ہو, ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. آج دنیا حیران ہے کہ پیغمبر اسلام کی ایک ایک بات, چھوٹا چھوٹا جملہ اتنا شاندار اور تاریخی جملہ ہے کہ لوگوں کے لیے حیرت اور استعجاب کا سبب ہے. اس زمانے میں جب صرف شراب تھی جو پی جاتی تھی, آج تو کھانے کی بھی نشہ آور چیزیں ہیں نا. افیم لوگ کھاتے ہیں, بھنگ کھاتے ہیں, گانجے کا استعمال کرتے ہیں, اور پھر کھانے والی چیزوں کے ساتھ سونگھنے والے نشے بھی ایجاد ہو گئے. اور آنے والا زمانہ نہ معلوم کیسی کیسی چیزیں لے کر کے آئے گا. تو اسلام نے اس پر سزا بھی مقرر کی ہے. آخرت کا معاملہ آخرت پر ہے. ایک آدمی یہ سوچ کر کے مجھے عرش کا سایہ نصیب ہوگا دنیا میں شراب نہ پیے, اللہ عرش یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور تنہائی میں بھی شراب نہ پیے, یہ آخرت کی بات ہے. لیکن دنیا میں نظام برقرار رہے اور ہر ایک کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے, اس کے لیے شریعت نے سزا کا معاملہ رکھا ہے. اور نشہ کرنے والے لوگوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ سزا اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ سماج اور سماج میں رہنے والا ہر فرد اپنی عزت و آبرو, اپنی جان و مال کے بقا کے ساتھ مطمئن زندگی گزار سکے. اس لیے سزا رکھی گئی. اور ایک ماحول بن گیا ہے. اب لوگ قانون سے نہیں ڈرتے, قانون سے نہیں ڈرتے, قانون توڑتے ہیں. اور سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قانون توڑنے کے لیے راہیں تلاش کرتے ہیں. ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کو سزا سے ہی روکا جا سکتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں ہمارے پرانے لوگوں نے جو مثل کہی ہے وہ صدیوں کے تجربے کے بعد کہی ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ایسے لوگوں کی جب ٹھکائی ہوتی ہے تو ان کو دال آٹے کا بھاؤ سمجھ میں آتا ہے. اصلاح معاشرہ کے ذریعے سے لوگوں نے لمبے زمانے سے کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ سماج کے اندر ایک اچھا ماحول بنے. لیکن اچھا ماحول بنانا کتنا مشکل ہے کرنے والوں کو پتہ ہے. لوگ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ایک تو اچھا آفیسر بھیجا, ایک اچھا آفیسر بھیجا, پورے شہر کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے. ڈپارٹمنٹ کو لوگ ہمیشہ برا بھلا بولتے ہیں لیکن کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنا چاہیے. آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص آپ کے شہر کے ماحول کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. لوگ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں جو کاروبار ہے 24 گھنٹہ چلتا ہے پاور لوم کا, تو سارا کاروبار 24 گھنٹہ چلے, ہوٹل بھی 24 گھنٹہ کھلی رہے, پان کی دکانیں بھی 24 گھنٹہ کھلی رہے, انڈا برجی بھی 24 گھنٹہ بکتی رہے, اور پھر جو ہے ہوٹلوں میں کھانے پینے کا جہاں انتظام ہوتا ہے وہ بھی رات بھر چلتا رہے. لوگ کہتے تھے ناممکن ہے, اس کو بند نہیں کیا جاتا. لیکن ایک شخص نے فیصلہ لیا,
اور قانون کی طاقت کے ساتھ فیصلہ لیا کہ 11 بجے آپ کو دکان بند کرنی. لوگ ماننے لگے اور ادھر ادھر جو لوگ بیٹھے رہتے تھے, گھر نہیں جاتے تھے, پوری رات برباد کرتے تھے, آج وہ گھر جانے لگے. لوگوں کو ادھر ادھر بیٹھنے سے منع کیا جاتا ہے. کچھ کام ہے جاؤ گھر, کام نہیں ہے گھر جاؤ, اور کام ہے تو اندر جاؤ, کارخانے میں کام کرو, سائزنگ میں کاروبار کرو, باہر نہیں. آج لوگ مان رہے ہیں. اسلام میں جو سزا کا تصور ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سزا انفرادی طور پر دی جاتی, ایک فرد کو دی جاتی جو گنہگار ہوتا ہے, برابر ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ شراب کسی اور نے پی اور ان کے پورے گھر والوں کی پٹائی ہو رہی ہے. چوری ایک شخص نے کی اور پورے گھر کو سزا دی جا رہی ہے. اسلام کا یہ نظام نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سزا دینی چاہیے, اور اسلام نے اسی لیے سزا کا نفاذ رکھا ہے, اور سخت سزا کا نفاذ رکھا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سزا فرد کو دی جاتی ہے. جب فرد کو سزا دی جاتی ہے, پورا سماج چین و سکون کے ساتھ رہتا ہے, برابر ہے. اور اگر فرد کو سزا نہیں دی گئی تو پورا سماج پریشان رہتا ہے. سماج میں رہنے والا ہر شخص اس کی ظلم و زیادتی کا شکار بن سکتا ہے. اس لیے اسلام میں سزا کا تصور ہے. اور آپ کو اسلام کی تعلیم پر فخر ہوگا کہ نشے کے لیے سزا مقرر کر دی گئی ہے کہ جو آدمی نشہ کرے گا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ اختیار قاضی کو نہیں دیا گیا, یہ اختیار حاکم کو نہیں دیا گیا کہ ایک آدمی نے شراب پی ہے, نشے کی حالت میں ہے, اسے جو سزا دینا چاہیں آپ طے کریں. یہ اختیار اسلام نے قاضی کو, جج کو, چیف جسٹس کو نہیں دیا. یہ سزا مقرر کر دی ہے کہ جو آدمی نشہ کرے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا قیامت تک کے لیے متعین ہے. اس میں ایک کوڑا بھی کوئی کم نہیں کر سکتا. اسلام نے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کر دی ہے. کوئی قاضی القضات بھی اس میں کمی نہیں کر سکتا. یہ سزا متعین ہے, یہ سزا متعین ہے. اسلام کا نظام حیات ہے. آپ کو فخر ہونا چاہیے اور فخر سے کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں, الحمدللہ میں مسلمان. فخر کے ساتھ کہنا چاہیے. یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے, اور اس میں سزاؤں کا جو فلسفہ ہے اور سزاؤں کے تعلق سے جو احکامات ہے وہ غیر منسوخ شدہ ہے. اس میں ترمیم کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے. کوئی قاضی قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا. ماضی میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ جب ان لوگوں کے خلاف ہم کارروائی کرنے کی بات کرتے تھے تو وہ عذر پیش کرتے تھے کہ یہاں پر جو ہے ڈرگس کا نظام نہیں, یہاں پر آفیسر نہیں ہے, یہاں پر ان کا آفس نہیں ہے, ناسک سے بلانا پڑتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, اور جس کے پاس کتے گولی کے 10 پنے ہوں گے اس پر ہی کیس بنتا ہے. اس طرح کہہ کر کے گاؤں کے لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتے تھے. ہمارا یہ بولنا ہے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کے اوپر FIR کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ شہر میں بند ہونا چاہیے. کیسے بند ہوگا وہ آپ دیکھیے. آج ایک شخص آیا, آ کر کے اس نے بند کرنے کی کوشش کیا اور اسے ٹارگٹ کیا. آج کامیاب ہے. پان کی دکانوں پر جہاں گٹکے بکا کرتے تھے 50% سے زیادہ لوگوں نے گٹکے بیچنا بند کر دیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آفیسر آیا ہے یہ سادے لباس میں خود ہی گٹکا خریدنے چلا جاتا نا, اور
اس کے ذہن میں جو خاکہ ہوگا لوگوں کی بات چیت کرنے کے بعد آیا ہوگا کہ وہ دکان پر جا کر گٹکا خریدا, دکاندار نے دیا تو بولے اس کو گاڑی میں بیٹھاؤ. اب وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تو اس سے لے جا کر کے پوچھا کہ تو مال کہاں سے لاتا ہے, تجھ کو مال کون دیتا ہے؟ اس کو بلایا گیا, اس سے پوچھا گیا کہ تو مال کہاں سے لاتا ہے. تو ظاہر بات ہے کڑی ہے. پہلے جو اس میں دھنا سیٹ لوگ تھے, ہول سیل بیوپاری تھے, پورے شہر کے لوگوں کو, اچھے اچھے گھرانوں کے بچوں کو کینسر کے مرض میں مبتلا کرنے کے ذمہ دار, آج کروڑوں اربوں کی پراپرٹی انہوں نے مالیگاؤں میں بنا لی ہے اور بالکل بے خوف ہو کر کے جی رہے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ جو کمائی ان کو حرام طریقے سے ملتی تھی اس میں دوسروں کا بھی حصہ رہتا تھا. اسلام کا کتنا شاندار اصول ہے. کتے کا گوشت تو حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. اور حرام پیسے سے جو بکرے کا گوشت خریدا گیا وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ وہ بھی حرام ہے. کتے کا گوشت تو حرام ہے تو حرام کمائی سے جو بکرے کا گوشت خریدا گیا ہے وہ بھی حرام ہے. ان دھنا سیٹوں پر ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں تھا نا. میں نے سنا ہے, بات صحیح ہے یا غلط, لیکن سنا ہے میں نے, ایسے ایک ہول سیل بیوپاری کو لا کر کے بٹھایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تو مالیگاؤں میں سپلائی کرتا ہے؟ بولے میں نے 3 مہینے سے ایک پوڑی بھی نہیں بیچی. لیکن جب ایک پان کی دکان والے کو لایا گیا کہ تو پوڑی کہاں سے لاتا ہے؟ بولے بلال دیتا ہے. بلال سے پوچھا تو بولے وہ خالد دیتا ہے. خالد سے پوچھے تو بولے وہ اسلام دیتا ہے. اسلام سے پوچھے تو بولے یہ دیتا ہے. جس کو بٹھا کے رکھے تھے بتا دیا کہ یہ دیتا ہے, اور وہ 3 مہینے سے ایک پوڑی بھی نہیں بیچا تھا نا. اس کی جو دھلائی کی گئی تو اچھے اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے. تو اسلام میں جو سزا کا تصور ہے بات یہیں سے بنے گی. ان کے اوپر FIR درج ہو نہ ہو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے, لیکن شہر کے اندر نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت بند ہونا چاہیے. اسلام نے جس چیز پر روک لگائی ہے اس میں سماج کی, انسانیت کی فلاح و بہبود مضمر ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے, انما الخمر, شراب, نشہ آور چیزیں, والمیسر, جوا سٹا, والانصاب, غیر اللہ کے نام پر جانوروں کا ذبح کرنا, والازلام, ترکش کے تیر جو فال نکالنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, رجس من عمل الشیطان, یہ گندگی ہے, ناپاکی ہے اور یہ شیطانی عمل ہے. شیطان کا کام یہ ہے کہ آپ کو بھلائی کے کاموں سے روکے, آپ کو برائی کی طرف لے کر کے جائے, آپ کو شراب پلائے, زنا کروائے, جوا کھلوائے, فساد برپا کروائے, بے حیائی اور بدعنوانی کا آپ سے ارتکاب کروائے. یہ شیطان کا کام. اللہ پاک نے شراب کو, جوے کو اور اسی طرح جو ہے غیر اللہ کے نام پر جانوروں کا ذبح کرنا اور ترکش کے تیر کو بھی شیطانی عمل قرار دیا. ایک آدمی جب پی لیتا ہے تو وہ سب کرتا ہے نا. شیطان جو کام کروانا چاہتا ہے شراب کے نشے کی حالت میں انسان وہی سب کام کرتا ہے. قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی کہ رجسن, یہ گندگی اور ناپاکی ہے اور یہ شیطانی عمل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جملے میں ساری چیزوں کو سمیٹ کر فرمایا, کل مسکرن حرام, ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. آج الحمدللہ ہمارے شہر میں جو ماحول بن رہا ہے کہ لوگ جلدی گھر چلے جا رہے ہیں اور سو جا رہے ہیں, خواتین کے فون آ رہے ہیں
خواتین کے فون آ رہے ہیں کہ مفتی صاحب وہ جو صاحب آئے ہیں ان کو ذرا ہمارے محلے میں بھی بھیجو. بولا کیوں؟ بولے دوسروں کے گھروں پر ان کے شوہر جانے لگے، یہ آتے نہیں، یہ دوستوں میں بیٹھے رہتے ہیں. تو وہ صاحب کو بولو ادھر بھی جاؤ. آج پورا شہر اس بات کا استقبال کر رہا ہے. اور میں آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم سب کو بھلے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. بھلے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں رہنے والے ہر ایک ہمارے بھائی بہن ہیں. ہر ایک کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی شخص اس معاملے میں ہماری مدد کر رہا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. کریں گے؟ اچھے کاموں کی تائید کرنا چاہیے. یہ مومنانہ فراست ہے. ہمارے مذہب، ہمارے دھرم، ہماری شریعت کا حکم ہے. ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے. امر بالمعروف کا حکم دیا کہ بھلی باتوں کا حکم دو اور نہی عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکو. اور ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کر رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں. اور یقین جانیے، جو لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تھے، سماج میں بڑوں کی بات نہیں سنتے تھے، اصلاح معاشرہ کی کوششوں کو سبوتاژ کرتے تھے، جو اس طرح کے روکنے ٹوکنے والوں کو دم ڈانٹی دیا کرتے تھے، اور اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی آدمی سامنے آئے تو اس کو مارنا ٹھوکنا اور خوف میں مبتلا کرنا جن کا طریقہ تھا، آج ایسے سب لوگوں نے اپنا ہاتھ پاؤں سمیٹ لیا ہے. اور آپ تھوڑے دن میں دیکھو گے یہ سب انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے. مگر کب؟ جب آپ ساتھ دو گے. آپ کو ساتھ دینا ہے، دیں گے نا. آپ ایسے آفیسر کی حوصلہ افزائی کریں کہ جو کام وہ کر رہا ہے ہم برسوں سے کوشش کر رہے تھے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد ادھر ادھر بیٹھ کر کے گپ شپ کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. لوگوں کو سمجھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ گھر جاؤ، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. آج الحمدللہ پورے شہر کے اندر 50% تبدیلی نظر آ رہی ہے. آپ کو دکھ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو نا. تو آپ کو اس کی تائید کرنی ہے اور اچھے کاموں میں مدد کرنا ہے. اللہ ہمیں دین کا شیدائی، دین کا فدائی بنائے اور اسلام کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.